الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
الصالحين۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی آیات، چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے یہ جملہ تو بارہا سنا ہوگا کہ کوئی کسی کو اگر دعا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ آپ کو معلوم ہے کہ آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹے عطا فرمائے اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم اور دوسرے عبداللہ، پھر طاہر، پھر ابراہیم۔ یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، جو اللہ پاک نے بچپن ہی سے واپس لے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اب مشرکین مکہ والے جب یہ سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرینہ اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے اور وہ فوت ہو گئے، تو وہ خوشیاں منانے لگے، وہ جناب من مذاق کرنے لگے کہ یہ محمد تو اب دم کٹا ہو گیا، اب اس کی جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور یہ کوثر کیا ہے؟ اس صورت کا میں بعد میں آپ کو پھر پورا ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ آپ جب کسی کے سامنے بھی کوثر کا نام لیں گے تو سب سے پہلے ان کے دماغ کے اندر وہی حوض کوثر سامنے آئے گا جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا فرمانا ہے، اور امت یکے بعد دیگرے آئے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پلائیں گے اور وہ سیر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ آب کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اور وہ ہوگا کس طریقے سے؟ جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی ٹھیک ہوگا، محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی ٹھیک ہوگا۔ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہم پورے اسلام کے اوپر چلنے والے ہوں گے، ہم والدین کا ادب کرنے والے بنیں گے، ہم مسلمان بھائیوں کا ادب کرنے والے بنیں گے، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں گے، ہم چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں گے، تب اللہ رب العزت ہمیں آب کوثر نصیب فرمائے گا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، حوض کوثر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، تمام انصاری صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا اور آپ کا آمنا سامنا حوض کوثر کے اوپر ہوگا۔ اور وہ حوض کوثر کیا ہے؟ وہ حوض کوثر یہ ہوگا، ہاں پھر یاد رکھو، آپ کو کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو اسلام سے بھٹکائیں گے، جیسے آج ہمیں بھٹکاتے ہیں۔ کیا نہیں بھٹکا رہے؟ آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہیں؟
اب مجھے بتائیں کہ ایک آیا، اب اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ بدعت کب آئے گی؟ نیکی کا نام لے کر۔ بدعت کب آئے گی؟ نیکی کا نام لے کر آئے گی۔ آپ کہیں گے کام تو یہ نیک ہے، میں نیکی کر رہا ہوں۔ مثلا آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو فرض پڑھنے کے بعد، حالانکہ اگر آپ کی سنتے بھی اگر رہ گئے تو وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ کی سنتے بھی اگر رہ گئی ہیں تو وہ بھی آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اگر مقامی ہیں۔ مسافر کی بات نہیں کر رہا، مقامی کی بات کر رہا۔ کیوں کہ نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میں اگر سنتے پڑھوں گا تو یہ فرض مجھ سے چلے جائیں گے، آپ فرضوں کو پہلے پکڑیں، سنتے بعد میں پڑھنی ہے۔ اور آج ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ چلو فرض جاتے ہیں تو جانے دو، پہلے سنتے پڑھ کے پھر نماز کے ساتھ ملتے ہیں۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر دیکھا کہ اب میں سنتے پڑھتا ہوں تو فرض مجھ سے چلے جائیں گے، آپ سنتوں کو ترک کر دیں، آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں، آپ سنتے بعد میں پڑھیں۔ اگر آپ مقامی ہیں تو وہ سنتے آپ نے کب پڑھنی ہے؟ آپ نے اشراق کی نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر مسافر ہے، آگے سفر کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر بعد میں فوراً پڑھ کے اپنا سفر جاری رکھے۔ تو اب حالانکہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، آپ کی سنتے رہ گئی ہیں تو آپ سنتے پڑھ رہے ہیں تو آپ نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ یار میں کام تو نیکی کا کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر، دین کے اندر نیا مسئلہ گھڑ دینا، یہ بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان انصار صحابہ سے کہا کہ کچھ لوگ میرے بعد آئیں گے، آپ کو دین سے ہٹائیں گے، آپ کو دین سے دور کریں گے، پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو وہاں سے آپ کو حوض کوثر سے دھکے دے کے نکال دیا جائے گا۔ میں پوچھوں گا اے یا اللہ، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا دین کے اندر شامل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھ سے چھڑائے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دین کے اندر نئی نئی ایجاد کر کے، نئے نئے مسئلے بنا کے، نیکی بنا کے اس کو شامل کر دیں گے، دین کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ مجھ سے حوض کوثر سے بھی چھڑائے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب شرک کیا ہے؟ شرک آتا ہے نیک بندے کا نام لے کر۔ شرک کب آتا ہے؟ نیک بندے کا نام لے کر۔ اب وہ کیسے؟ اب ایک نیک آدمی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں مزاریں بہت زیادہ ہیں، کیوں ہم مزار پہ کیوں نہ جائیں بھائی؟ جاؤ بھائی، ہمیں کون سا منع تمہیں کیا ہے؟ اور وہاں جا کر جو ہم سجدے کرتے ہیں، جو خرافات کرتے ہیں، ہم ان سے تمہیں منع کرتے ہیں، ورنہ بزرگوں کی مزار پہ جانا کوئی منع نہیں۔ تو وہاں جا کر ہم منتے مانتے، یہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں فرمایا اللہ پاک نے؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہے، سورۃ جن 29واں پارہ، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے گھر آپ کے نزدیک ہیں، اور آج آپ دمبے لے کر
جھوٹے لے کر، بیل لے کر، جناب بچڑے لے کر وہاں جا کر ذبح کرتے ہو، منتیں باندھتے ہو، تو یہ شرک ہے۔ شرک کو یہ نہیں ہے کہ جناب شرک والوں کو سیگ لگے ہوتے ہیں، سیگ نہیں لگے ہوتے، یہ اسی چیز کا نام شرک ہے۔ آپ اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں، اور حالانکہ اللہ پاک نے اتنا فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آپ اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ زمین کے اوپر پھیلا دیے جائیں، زمین کا منہ پر ہو جائے، اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے ایک توبہ کرنے سے۔ اور اگر شرک کیا اللہ پاک آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک اور بدعت سے بچائے۔ اب حوض کوثر کے اوپر، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے اوپر برتن اتنے ہوں گے، اتنے برتن ہوں گے کہ جیسے آسمان کے اوپر ستارے ہیں۔ میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حوض کوثر کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کے اوپر تو پہنچا دیا۔ اب اس کے آگے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر، نماز پڑھ قربانی کر۔ اور اس کے آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا جو دشمن ہے، تیرا کون ہے؟ جو دشمن ہے، تیرا جو مخالف ہے وہ تم کٹا رہے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے محبوب، تجھے میں نے بھیجا ہے تیرا تو آخر تک، شروع سے میں نے آپ گزشتہ جمعہ سے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہیں جب آدم ابھی مٹی کے اندر ہے۔ آدم کہاں ہے؟ ابھی مٹی کے اندر ہے، روح بھی نہیں پھونکی، اور اس وقت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی وہاں عرش معلیٰ کے اوپر وہاں پہلے لکھا ہوا تھا تختی کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی ہے، میں مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ اور پھر جب اللہ پاک نے لعنتی بنایا، کہا کہ اب میں آپ کی اس جناب من مخلوق کو کیسے بھٹکاتا ہوں میں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کئی مرتبہ کہ جتنی مخلوق آ کے جا چکی ہے یا موجود ہے یا آنے والی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ پاک نے نکال دی۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، اللہ پاک نے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ اب جنت کے اندر سارے میوے کھانے کو کہا، اب کہا کہ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا، اور وہاں اس کے نزدیک گئے۔ اللہ پاک نے جنت سے بھی نکال دیا، جنت سے نکالنے کے بعد اما حوا سے بھی جدا کر دیا، اما حوا بھی جدا ہو گئی، حضرت آدم بھی جدا ہو گئے۔ جب 40 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یا مختلف عرصہ کے بعد جب اللہ پاک نے ان کو ملانا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک لفظ کہا، یا اللہ اس لوح محفوظ کی تختی کے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا کہ وہ محمد نام تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ اما حوا مجھے ملا دے۔
اما ہوا مجھے ملا دے جبل رحمت۔ حاجی نے دیکھا ہے نا، اللہ پاک ہر مسلمان کو دکھائے۔ حاجی جو بھی گئے ہیں جبل رحمت کے اوپر پہنچے ہیں، گئے ہیں، اس کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ اب جبل رحمت سے ادھر سے اما ہوا چڑھی، ادھر آدم علیہ السلام چڑھے، پہاڑ کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیرا نام چاند، تیرا نام دنیا کے اندر روشن رہے گا۔ یہ دم کٹے ہیں، یہ کیا ہے؟ دم کٹے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، کوئی نام ان کا لینے کے لیے تیار ہے؟ آج اگر کسی کو کہہ دو کہ یا تو ابو لہب کی طرح ہے، اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابو جہل کی طرح ہے تو اس کو غصہ آتا ہے کہ مجھے ابو جہل کہہ دیا، اتنی نفرت ان کے نام سے ہو گئی۔ آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گرامی آتا ہے تو آج ہم محبت اور عقیدت سے کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ فکر مت کریں، اے میرے محبوب آپ فکر مت کریں، یہ دم کٹے ہیں، آپ دم کٹے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آقا علیہ السلام لیٹتے گئے، لیٹ گئے، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ ہم حیران کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے لیٹ گئے، اپنے اوپر کپڑا بھی چڑھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ تو آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا، آقا یہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے خوشخبری دے کر گئے، آئے اور آ کر مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں۔ کہا آقا وہ کون سی خوشخبری ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ اے میرے محبوب، اللہ پاک نے آپ کو ایک خوشخبری دی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سورت اللہ پاک نے مجھ پہ نازل کی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ کہا کہ یہ سورت ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب اس کا متبادل معنی اور کوئی نہیں ہے، یا تو نہر کوثر ہے عربی کے اندر، انگلش کے اندر، فارسی کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر جب آپ کہو گے کہ کوثر تو آپ کو فوراً وہی سمجھ آئے گا کہ وہ حوض کوثر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب تو نماز پڑھ اور قربانی کر، تو نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور پھر انا شانیہ کا هو الابتر، اے میرے محبوب آپ دم کٹے نہیں ہیں۔ یہ جو استدعا کر رہے ہیں نا، یہ جو مذاق کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ محمد لا والد ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، پریشان یہ ہوں کہ آپ کو پھر اللہ پاک نے پھر ایسے ایسے صحابہ عطا فرمائے ہیں، ایسے ایسے صحابہ عطا فرمائے۔ کہا کہ ہم بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، عزیز و اقارب کو چھوڑ سکتے ہیں، پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں آئے؟ حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں ہوئے،
حضرت زریرہ کی آنکھیں نہیں نکالی گئی، حضرت خبیب کو تپتے ہوئے انگاروں پہ نہیں لٹایا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے کے اندر رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں کے اندر نہیں گھسیٹا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں اتنا مارا گیا، وہ بے ہوش نہیں ہو گئے؟ کیا خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے مقام کے اوپر، طائف کے بازار کے اندر نہیں مارا گیا؟ کیا کسی صحابی نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیاں پہن کر، حالانکہ باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، اور اس کے باوجود وہ ذرا باز نہیں آیا، باپ نے قید کیا ہوا ہے، بیڑیاں پہن کر صلح حدیبیہ کے اندر بیڑیاں پہن کر، ہتھکڑیاں پہن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کیا کہ یہ میرے نبی کو صحابہ اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائے؟ اور پھر وہ صحابہ عطا فرمائے جو 313 تھے، لاکھ ہزاروں کے مجمع کا، ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پھر کیسی نصرت مدد فرمائی؟ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ لا ولد ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے محبوب، آپ کا تو نام اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور نبی آخر الزمان بنایا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حالانکہ اس نبوت کی خاطر نبی جناب من ترستے گئے، اور آج اللہ پاک نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اسی تاج کی خاطر، اسی ختم نبوت کی خاطر جب اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جب یہ بتایا تو ہر نبی نے خواہش ظاہر کی، اللہ پاک نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اب آب کوثر، حوض کوثر سے پانی وہی پیے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا، جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ پاک اس کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ آج میں دوستو ہم دل کے اندر تہیہ کریں کہ آج اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر نہیں چل رہے تو آج کے بعد ہم چلنا شروع کر دیں۔ آج ہم اپنے چہروں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ بنانا شروع کر دیں، تب ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔